رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آنے کے آداب کیا ہیں؟ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رکعتین 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد، جب آپ کے پاس وقت ہو تو 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد۔ مجھے ایک خوبصورت واقعہ حضور ضیاء الامہ علیہ رحمہ کی سیرت طیبہ کا یاد پڑتا ہے۔ ہاسٹل والی مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو حضور ضیاء الامہ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ مسجد کی تعمیر کا کام دیکھنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ جی حضور سیدی ضیاء الامہ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے فوری طور پر 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد کی ادا فرمائے، اور اس کے بعد مسجد کی تعمیری سلسلے کو آپ نے جائزہ لیا تو آپ نے ہمیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا بچوں جب بھی مسجد میں آیا کرو 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد ادا فرمایا کرو۔ اور آپ نے ایک اور توجیہ بیان فرمائی تاکہ مسجد میں اور سیرگاہ میں فرق ہو سکے کہ مسجد میں آئیں تو 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد ادا فرمائیں۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات کا، اسلام کی بنیادی تعلیمات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تو میں کلام پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں، ملتمس ہوں عبداللہ خاقان ڈار وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے کلام پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ دل بڑا بے قرار ہے آقا، دل بڑا بے قرار ہے آقا، دل بڑا بے قرار ہے آقا، بس آپ کا انتظار ہے آقا، بس آپ کا انتظار ہے آقا، نسیمہ جانب بتا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، بس آپ کا انتظار ہے آقا، بس آپ کا انتظار ہے
دل بھی روتا ہے، دل بھی روتا، دل بھی روتا ہے دید کی خاطر، آنکھ بھی اشک بار ہے آقا، آنکھ بھی اشک بار ہے آقا، اور آپ پر آپ کے گھرانے پر، آپ پر آپ کے گھرانے پر میرا سب کچھ نثار ہے آقا، میرا سب کچھ نثار ہے آقا، میرا سب کچھ نثار ہے آقا، دیکھ کر آپ کا رخ زیبا، دیکھ کر آپ کا رخ زیبا، میرے آقا دیکھ کر آپ کا رخ زیبا، چاند بھی شرمسار ہے آقا، چاند بھی شرمسار ہے آقا، آپ کا صدقہ ہے دنیا، آپ کا صدقہ ہے دنیا، زندگی ہے آپ سے وسعت کون و مقام روشنی ہے آپ سے سورج بھی لیتا ہے متاع روشنی، چاند کے بے حس بدن میں چاندنی ہے آپ سے، اور دیکھ کر آپ کا رخ زیبا، چاند بھی شرمسار ہے آقا، یا رسول اللہ نعت وجہ ہے سکون جان سخن، نعت وجہ ہے سکون جان سخن، نعت دل کا قرار ہے آقا، بس آپ کا انتظار ہے آقا،
नाते हबीब किबरिया पेश फरमाने की सआदत हासिल कर रहे थे अब्दुल्ला खान डार साहिब। एक और नात शरीफ के चंद अशार मैं आपके सामने पेश करता हूँ। खुश खिसालो खुश ख्याल लो खुश खबर खैरुल बशर। खुश खिसालो खुश ख्यालो खुश खबर खैरुल बशर। खुश नयादो खुश नहादो खुश नज़र खैरुल बशर। दिल नवाजो दिल पजीरो दिल नशीओ दिल कशा। चारा साजो चारा कारो चारा गर खैरुल बशर। साहिबे खुल्के हजीमो साहिबे लुत्फ़े अमीम। साहिबे हक साहिबे शक्कुल कमर खैरुल बशर। सर बसर मेहरो मरुवत सर बसर सिद्को सफ़ा। सर बसर लुत्फ़ो इनायत सर बसर खैरुल बशर। सर बसर खैरुल बशर। दर पर पहुँचे किस तरह वो बेनवा बेबाल पर। एक नज़र ताइब के हाल पर ज़रा खैरुल बशर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहबाब ज़ी वक़ार, आज की ये नशिस्त बड़े खूबसूरत उन्वान के साथ जारी और सारी है। तो तहदीस नेमत के तौर पर अपने मुकद्दर पे नाज करते हुए हम लोग मुकद्दर वाले हैं। ये लोग जो जाहो हशमत को, ये लोग जो बस धन दौलत को, ये लोग जो लंबे नामों को इंसान का मुकद्दर जानते हैं और उनसे जो महरूम रहे उसे इंसान ही भला कब मानते हैं। ये लोग भला क्या जाने हम लोग मुकद्दर वाले हैं। ये लोग जो ऊंचे महलों में यखबस्ता ठंडे कमरों में जुलसे हुए लम्हे टालते हैं और सर्द ठिठुरती रातों को गरम बिस्तर की आगोश में मस्त हंसी ख्वाबों में गुजारते हैं। ये लोग भला क्या जाने हम लोग मुकद्दर वाले हैं। ये लोग भला क्या जाने हम लोग मुकद्दर वाले हैं। भला क्या जानेंगे इस नाम से वाबस्ता होकर बेनामो निशां रहने की तलब। इस नाम की अजमत की खातर सर धड़ से जुदा करने की तलब। क्या दौलत है क्या नेमत है, इसी दौलत से इसी नेमत से हम लोग मुकद्दर वाले हैं। इसी दौलत से इसी नेमत से हम लोग मुकद्दर वाले हैं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ दावत सुहन देने जा रहा हूँ। आज की इस नशिस्त में जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुशाहिद अनवर साहिब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, आपसे मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ़ लाएं और आप हाज़रीन से माहवे गुफ्तगू हूँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है बड़ा दिलचस्प है और उसको समझने के लिए मैं एक शेर से अपनी बात की इब्तिदा करता हूँ। कौन समझा है बदलते हुए मौसम का मिजाज। कौन समझा है बदलते हुए मौसम का मिजाज। उसको चाहोगे समझ जाओगे फितरत उसकी। मेरी बात की इब्तिदा जो है और मेरी बात की इंतहा जो इस शेर के अंदर है उसके दो हिस्से हैं। सबसे अहम बात ये कि हम जन्नत से निकाले हुए लोग हैं। हम जन्नत से हमें निकाल दिया गया और हम इस दुनिया में आ गए। हमारी जो इस्लाम की तालीमात हैं उनको अगर देखा जाए
اور بغور اس کا مشاہدہ کیا جائے تو یہ بات بڑی عیاں ہوگی کہ آج ہم اس بات کو بار بار دہراتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، جبکہ یہ کلائمیٹ یعنی یہ ماحولیاتی تبدیلی جو ہے، یہ ماحولیاتی شفٹ ہے، یعنی ماحول جو ہے وہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں پہلی دفعہ آپ کے گوش گزار ہو رہی ہوں، تو توجہ سے اس بات کو سنیے گا۔ میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم جنت سے نکالے ہوئے لوگ ہیں، تو اپنی جو تسکین ہے، جو ہمارے دل کی تسکین ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے سائنسی طور پر بہت ساری ترقی کی۔ ہم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فاصلے سمٹ جائیں، تو ہم نے جہاز بنا دیے۔ ہم نے چاہا کہ کوئی شخص ہم سے محو گفتگو ہو، ہم اسے دیکھیں، چاہے وہ دنیا کے دوسرے کونے پہ رہ رہا ہو۔ ہم نے موبائل بنایا اور پھر ہم نے اس کے اندر تصویر کے ساتھ کال کو لے کے آئے۔ اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھے رہیں اور پنکھا چلنا شروع ہو جائے، تو ہم نے ریموٹ بنائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ LEDs اور ٹی وی جو ہے یہ اپنے آپ چلنا شروع ہو جائیں، تو ہم نے پروگرامنگ کی، اور اس پروگرام کے تحت ہم نے یہ اس بات کو بالکل طے کیا کہ وہ اس کو ہم آدھا گھنٹہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آدھے گھنٹے کے بعد وہ خود ہی سٹاپ ہو جائے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جب ہم یہ کر رہے تھے، تو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم انسانوں نے یہ نعرہ لگایا، اور یہ 19ویں صدی کے اندر یہ کام شروع ہوا کہ ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے۔ دنیا کبھی بھی جنت نہیں بن سکتی، یہ بات طے ہے، لیکن اس کو جنت بنانے کے چکر میں اس دنیا کے ماحول کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہوا کیا کہ جب ہم نے فیکٹریاں لگائیں، جب ہم نے انڈسٹری لگائی، تو اس کا جو دھواں تھا اس نے بہت سا کام غلط کرنا شروع کر دیا۔ انسان کو گاڑیاں تو میسر آئیں، انسان کو جہاز تو میسر آئے، لیکن وہ جو فیکٹریوں سے نکلنے والی کاربن ڈائی آکسائڈ تھی اس نے ماحول کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج آپ کو ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں، ایسی امراض سننے کو ملتے ہیں جس کا آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ آج دیکھیں کووڈ کی بات کی جاتی ہے، آج دیکھیں یلو فیور کی بات کی جاتی ہے، ہارٹ اٹیک کی بات کی جاتی ہے، کولیسٹرول کی بات کی جاتی ہے، بہت ساری بیماریاں جن کے نام لیے جائیں تو یہ شاید ٹائم کم پڑ جائے، لیکن ان تمام چیزوں کے پیچھے شاخسانہ ایک ہی بات ہے کہ ہم دنیا کو جنت بنانے نکلے تھے، لیکن دنیا جنت بنانے کے لیے ہمیں اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا پڑے گا، تب جا کے دنیا جنت بنے گی، ورنہ یہ دنیا نرک بن جائے گی، یہ دنیا جہنم بن جائے گی، اور وہ ہم بنا رہے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے روڈ بنائے، ہم نے بلڈنگز بنائیں۔ آپ دیکھیں ان روڈز اور بلڈنگ بنانے کے پیچھے جو پوری ایک سائنس تھی اس نے بڑا زبردست کام کیا۔ جب زمین جو ہے اس کو سیل نہیں کیا جاتا تھا، اس کو بند نہیں کیا جاتا تھا، زمین ویسی رہتی تھی، تو پانی جو ہے وہ پرکولیٹ کرتا تھا، پانی اندر جاتا تھا، اور پانی جو ہے منبع کی صورت میں اکٹھا ہو جاتا تھا۔ جب بارشیں ہوتی تھیں یا ہم پانی بہاتے تھے تو پانی نیچے جاتا تھا، پیور ہو کے ہمیں واپس ملتا تھا، لیکن آج پوری دنیا کا پانی خراب ہو چکا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ہم نے انڈسٹریز لگائیں، کیمیکلز بنے، ہم نے صابن شیمپو استعمال کرنا شروع کیے، اور ساتھ میں ہم برتن دھونے کے لیے بھی صابن استعمال کرتے ہیں، ہم اور بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ تو ہو کیا رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ سب اکٹھی ہو کے زمین کے اندر جا رہی ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ہمارا قصور شہر ہے، اس قصور شہر کے اندر ٹینریز لگی ہوئی ہیں، یہاں پر چمڑے کو صاف کیا جاتا ہے، چمڑے کی پروڈکٹ بنانے کے لیے، آپ کے جوتے بنانے کے لیے، بیگز بنانے کے لیے، بیلٹ بنانے کے لیے، بہت ساری چیزیں بنانے کے لیے، لیکن وہاں اس چمڑے کے اوپر کرومیم کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ایک ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے۔ تو اس کو مسلسل جب استعمال کرتے ہیں اسی سے یہ چمڑا صاف ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ایک اسموتھ فارم میں آپ کے سامنے آتا ہے، پھر بہت خوبصورت جوتے بھی بنتے ہیں۔ تو لیکن
جب اس کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کیا گیا تو اس سے ہوا یہ کہ وہاں پر وہ پانی فصلوں میں بھی جانے شروع ہو گیا، اسی پانی کو لوگوں نے پینا بھی شروع کیا، اور اسی سے سبزیاں بھی بنتی تھیں اور سب چیز ہوتی تھی۔ یہ کام اتنا لمبا عرصہ چلا کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہاں پر جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کے جسم میں اسکیلٹن ختم ہو گیا، یعنی ہڈیاں ختم ہو گئیں۔ اس بچے کو آپ انگلی پہ لپیٹ سکتے تھے، یعنی وہ بچہ زندہ تو نہیں تھا، لیکن کیونکہ اس کے جسم میں جب ہڈیاں ہی نہیں ہوں گی۔ اور یہ کام کیوں ہوا؟ کیونکہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ جو تھے انہوں نے یہ سارا کا سارا کام کر دیا۔ اسی طریقے سے ہم نے زمینوں سے دو فصلیں اٹھانا شروع کی۔ آپ دیکھیں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک خریف کی فصل ہوتی تھی، ایک جو ہے ربی کی فصل ہوتی تھی۔ تو اس خریف اور ربی کے درمیان میں ایک وقفہ آتا تھا، زمین تھوڑا ٹھہراؤ لیتی تھی اور زمین کو ہم ریسٹ دیتے تھے۔ لیکن جب ہماری جو آبادی ہے اس نے بڑھنا شروع کیا اور ہم اسلام سے دور ہونا شروع ہوئے، تو کام یہ ہوا کہ ہمیں کسی نے یہ بتایا سائنس کے حوالے سے کہ آپ ایک کام کریں، آپ زمین سے 2 فصلیں لیا کریں۔ اس سے ہوگا یہ کہ جتنی بھی آبادی ہو آپ کا جو غذا کا معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اس کا الٹا ریئیکشن ہونا شروع ہوا، کیونکہ اس فصل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کھاد کی اور سپرے کی ضرورت تھی۔ تو جتنی زیادہ ہم نے کھاد اس زمین میں ڈالی، اس زمین نے اس کا ریئیکشن دینا شروع کیا انسان کو۔ آپ دیکھیں یہ جو ہینڈ پمپ ہیں، ان سے جب ہم پانی نکالا کرتے تھے سردیوں میں تو گرم پانی نکلتا تھا، اور گرمیوں میں تھوڑی دیر کے بعد پانی ٹھنڈا ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اب کام بالکل الٹا ہو گیا۔ کام کیا ہوا کہ ہم نے نائٹروجن جو کھاد ہے اس کو زمین میں ڈالنا شروع کیا، اور اس کی وجہ سے پانی انتہائی ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا۔ اب آپ پانی کو جب نکالتے ہیں نل سے، انتہائی ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، وہ گرم نہیں ہو سکتا کبھی بھی، کیونکہ نائٹروجن اس کے اندر شامل ہو چکی زمین کے اندر، اور اس نے ریئیکشن کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کے دانت اور آپ کی سکن بھی خراب ہونا شروع ہو گئی۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر اسلامی تعلیمات کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ ایک بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا وہ مذہب ہے جو کہتا ہے کہ جانور کو بھی اگر ذبح کرنا ہے تو پہلے پانی پلاؤ، اور پھر آپ کی جو چھری ہے وہ اتنی تیز ہونی چاہیے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، اور دوسرے جانور کو پہلے جانور کے سامنے کاٹنا اچھی بات نہیں ہے۔ جب یہ مذہب یہ بات کہتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ زمین کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دے؟ ہم یہ ظلم و زیادتی کسی اور وجہ سے کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ ہمارے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے کہ ہمارا مذہب ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے، ہمارا اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے، ہم وہ کام کرنا شروع ہو گئے جو ہمیں اہل مشرق نے کہنا شروع کیا کہ آپ یہ کام کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا دور تھا کہ آپ کسی سے پانی مانگتے تھے، وہ نہ صرف ایک گلاس پانی بلکہ وہ پورا جگ دے دیتا تھا۔ آج آپ کسی سے کہیں مجھے پانی پینا ہے، وہ آپ کو ایک بوتل دے گا، وہ بھی 1/2 لیٹر کی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ سمجھیں کہ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ پانی بھی بوتلوں میں ملا کرے گا، یا پانی کو استعمال کرنے سے پہلے اس کو ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر تمام وہ منرلز رکھے تھے جو انسانی زندگی کے لیے کافی تھے۔ لیکن اب سائنس نے یہ بتایا کہ آپ ان تمام منرلز کو نکالیں، پانی کو زیرو کر دیں، اور اس کے اندر دوبارہ سے منرلز ملائیں، اور پھر اس کے بعد اس کو استعمال کرنا شروع کریں۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو ہم کر رہے ہیں زمین کے اوپر، ایک اور کام شروع ہوا، یعنی ہر چیز کے پیچھے ایک دوسرا محرک جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے جنگل ختم کیے، جبکہ جنگل شہر کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہم نے جنگل ختم کیے، ہم سیلاب کے سامنے آ کھڑے ہوئے، کیونکہ جو برف تھی پہاڑوں پر وہ جلدی پگھل جاتی ہے جب سورج جو ہے اس کے اوپر کام کرتا ہے۔ جب برف پگھلی تو ہمیں سیلاب ملا، نہ صرف سیلاب ملا بلکہ بارشوں کی زیادتی ہونا شروع ہو گئی۔ جتنی زیادہ بارشیں پچھلے سال ریکارڈ ہوئیں، کبھی کسی نے ایسی بارش پاکستان میں نہیں دیکھی تھی۔ جو ہم نے سندھ میں دیکھی،
جو ہم نے بلوچستان میں دیکھی اور جو ہم نے پنجاب کے کچھ شہروں میں دیکھی. انتہا کی بارشیں، انتہا کے سیلاب، یہ وجہ صرف ایک ہی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جس بات سے منع کیا گیا ہم نے اس کو ڈبل کر دیا. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ دریاؤں کے اندر پانی ختم ہونا شروع ہو گئے. وجہ ایک تو سب سے بڑی وجہ ہم خود ہیں، کیونکہ ہم اس چیز کے لیے جس چیز کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، ہم اس چیز کے لیے کام کرنے کی بجائے ہم نے وہ کام کرنا شروع کر دیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے صرف جنگل کاٹا اور ہمیں 2 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم دوبارہ سے جنگل اگانے کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جنگل دوبارہ اگائیں. لیکن آپ دیکھیں کہ پھر ہمیں ایک اور چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب، اور وہ ہے ہوا. اب ہم ہواؤں کو بھی برداشت کرتے ہیں. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں اور اس سے آپ کا تھوڑا سا ویژن اور کھل جائے گا کہ سائبیریا کی اگر 100% ہوا پاکستان میں آ جائے تو ہم سب مر جائیں گے، کیونکہ اس کے اندر اتنی زیادہ نمی اور ٹھنڈک ہے کہ ہم صرف 2% برداشت کر سکتے ہیں، جبکہ 6% جو ہے وہ بلوچستان کے ایریا میں پہنچتی ہے. یہاں پر 2% ہوا اللہ تعالیٰ پاکستان میں پہنچاتا ہے. وہ کس طریقے سے کہ اسلام آباد کے پاس ماراللہ کی پہاڑیاں ہیں. یہ پہاڑیاں نہیں ہیں، بیسیکلی بارڈر ہے. وہ ہوائیں ان سے ٹکراتی ہیں اور پھر واپس پلٹتی ہیں، لیکن اس میں سے 2% ہوا اوپر سے گزر کے ہم تک پہنچتی ہے اور ہم کانپنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اگر وہ 100% ہوا ہمارے پاس آ جائے تو ہم زندہ بچ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے لنگس جو ہیں وہ کام نہیں کریں، ہمارے پھیپھڑے کام نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے پھیپھڑوں کے اندر برف جم جائے گی اور ہم مر جائیں گے. صرف 2% سے ہماری یہ حالت ہے. ہم اس کو، اور اسی طریقے سے بلوچستان میں جب وہاں پر یہ ہوا پہنچتی ہے اور وہاں سے یہ کراچی پہنچتی ہے، کراچی کے لوگ کانپنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک پورا سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے ڈیولپ کیا انسان کے لیے، انسان نے اس کے ساتھ مذاق کرنا شروع کیا، اور اس مذاق میں ایک اوزون لیئر ہے جو کہ پولز کے اوپر ہے. وہ اوزون لیئر کے اندر ہول بن گئے، اور جب ہول بنے تو اس ہول کی وجہ سے آپ دیکھیں آسٹریلیا کے اندر سکن کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ سکن کینسر کا ہے آسٹریلیا میں. اور اسی طریقے سے جب ہم نارتھ پول کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہول ہوا اس سے جو ان کے گلیشیئر تھے وہاں پر انٹارکٹیکا جسے ہم کہتے ہیں وہ پگھلنا شروع ہو گئے. تو اب ہر طرف سے کام ہم نے خود جو ہے شروع کیا. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز یہاں پر میں بتانا بہت ضروری چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 8 پلیٹیں دیں جس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں، جس کو ہم زمین کہتے ہیں. اس میں سے 4 پلیٹیں جو ہیں نرم ہیں اور 4 پلیٹیں سخت ہیں. یہ جب بھی پلیٹس آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. اگر کہیں پر زمین جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو کہیں پر وہ زمین جو ہے وہ اوپر بھی کچھ کر رہی ہوتی ہے. K2 اگر 2 انچ اونچا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں زمین نیچے کی طرف گئی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جب تک کہ ہم اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کریں گے، جو میں نے شعر کہا تھا وہ شعر یہاں پر پورا ہوتا ہے کہ کون سمجھا ہے بدلتے ہوئے موسم کا مزاج، اس کو چاہو گے سمجھ جاؤ گے فطرت اس کی. تو فطرت جو ہے وہ دین اسلام ہے بیسیکلی. جب آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ اپنی جو ماحول ہے اس کو بہتر کر سکیں گے. لیکن اگر آپ اس فطرت سے دور ہو گئے تو آپ اس زمین کو اپنی جگہ پر قائم و دائم نہیں رکھ سکتے. آج سائنس یہ بات بتا رہی ہے کہ ہم نے 3 طرح کے ایٹم کے اندر 3 طرح کے ذرات تو ڈھونڈ لیے، لیکن ایک اور چوتھا ذرہ ہے جو کہ سائنس یہ بتا رہی ہے کہ وہ اگر ذرہ جب زمین جو ہے وہ ٹوٹی تھی اور زمین تخلیق کی گئی تھی تو اس کو فوری طور پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن وہ ذرہ جو ہے بیسیکلی انرجی پروڈیوس کر رہا ہے، اور اس بات کو سائنٹسٹ نے مان لیا، کلمہ نہیں پڑھا،
مان لیا کہ یہ زمین ایک دن شک ہو جائے گی، یعنی ایک دم غائب ہو جائے گی، کیونکہ وہ انرجی جو ہے جس کو ہیگر بوسن کہتے ہیں، وہ ہیگر جو ہے، ہیگر ایک سائنٹسٹ تھا لیکن بوسن جو ہے وہ ایک انرجی ہے جو اس کے اندر موو کر رہی ہے، وہ انرجی ایک دم غائب ہوگی اور یہ تمام چیزیں. تو قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو بار بار دہرا رہا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، تو وہ انرجی جب نکل جائے گی تو یہ روئی کے گال بن جائیں گے اپنے آپ. اور اسی طریقے سے قرآن کے اندر ایک اور جگہ پہ بھی تذکرہ ہے کہ تم نہیں دیکھتے کہ اچانک ایک دن یہ سب غائب ہو جائے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں. اسلام نے جو تعلیمات دیں جس کا تذکرہ جو ہے وہ ہارون شاہ صاحب کر چکے ہیں، اگر ہم ان پہ عمل نہیں کریں گے تو جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ باتیں بہت کافی ہیں ہماری تباہی کے لیے. کیونکہ کہا جاتا ہے، یہ میں نے کہیں سنا ہے، کہ پھر تم انتظار کرنا لال آندھیوں کا، طوفانوں کا اور زلزلوں کا. تو یہ باتیں اپنی جگہ پہ سچ ہونا شروع ہو جائیں گی. کبھی دماغ میں یہ خیال آتا تھا کہ زمین ختم کیسے ہوگی، تو آپ دیکھیں انسان نے ایٹم بم بنا دیا، تو زمین کو اڑنے میں تو کوئی دیر نہیں ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ کہ جب آپ زمین پہ اسلام کی تعلیمات کو قائم کریں گے تبھی آپ کی سروائیول جو ہے، آپ کی جو بقا ہے وہ رہے گی، ورنہ یہ فنا ہی فنا ہو جائے گی. اور ہمارا ماحول جس طریقے سے پراگندہ ہو رہا ہے اس کو بہتر کرنے میں بھی انسانوں کا عمل دخل رہے گا. اس بات کے ساتھ میں اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ بھی عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.